الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوست بھائی عزیزو، اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی زندگی کے اندر صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی ساعت نصیب فرمائی ہے۔ حقیقت میں یہ مہینہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت اور نعمت بن کر آتا ہے، اور 11 مہینوں کے ناراض اور اللہ سے دور اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے جو بندہ ہو جاتا ہے، اس مہینے کے اندر اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کی قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ رحمت کا عشرہ شروع ہے، تو اس پر اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ رب تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا عمل روزہ ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ الصیام فإنہ لا عدل علیہ، روزہ ہے اور روزے کے برابر اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو روزے کو کیوں خاص کیا؟ اس لیے کہ علماء نے وجوہات لکھی ہیں، روزے میں جتنا اخلاص ہوتا ہے باقی کسی عبادت میں اتنا اخلاص ہو نہیں سکتا۔
روزے کا معاملہ روزے دار اور بندے کے درمیان ہے، کوئی تیسرا بیچ میں آ نہیں سکتا۔ روزے کے اندر مشقت زیادہ ہے، روزے میں تقوی زیادہ ہے، روزے کا عمل باقی اعمال کی بنسبت اس کے اندر پابندیاں زیادہ ہیں۔ روزے کا جو وقت ہے، نماز کے اندر ایک آدمی مشغول ہو 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد اس عمل سے نکل جاتا ہے۔ تلاوت یہ بھی مختصر وقت کے لیے، ذکر بھی مختصر وقت کے لیے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقت بھی زیادہ ہے، اس میں پابندیاں بھی زیادہ ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے آپ کھا پی سکتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کھانا بھی چھڑوایا، پینا بھی چھڑوایا، اپنی طبی ضروریات کو بھی چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے جو ہے عمل بہت بڑا ہے، اور خاص کر رمضان کا روزہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے، یعنی کوئی مریض بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، حضور فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے، اس ایک روزے کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رمضان کا ایک روزہ اتنا مبارک ہے، اتنا برکت والا ہے، ہم تو ایک مہینے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے امتوں کے لوگ اور پھر ہماری اس امت کے اولیاء، ہماری اس امت کے اندر صحابہ ایسے ایسے عمل، ایسے ایسے روزوں کے اندر گزرے کہ جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ کتاب کے اندر ایک ولیہ حضرت خنسہ بنت خدام رحمۃ اللہ علیہا ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے زندگی کے 40 سال روزے کے اندر گزرے ہیں، سوائے اپنے شرعی عذر کے، اور 5 دن جو سال میں روزے سے ممانعت ہے، اس کے علاوہ 40 سال مسلسل روزہ رکھا۔ حضرت رحلہ عابدہ کے متعلق لکھا ہے، فرمایا کہ اتنے کثرت سے روزے رکھے کہ ان کی رنگت کالی پڑ گئی، دبلی پتلی ہو گئیں، ہڈیاں نظر آنے لگیں، اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا۔ اور صحابہ میں سے ایسے ایسے صحابہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے بارے میں حضور کو پتہ چلا ساری رات قیام کرتے ہیں، دن روزے سے ہوتا ہے، تو حضور نے بلا کر ان کو کہا کہ اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایسے کرو جیسے حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوتا تھا، ایسے روزہ رکھو۔ کہا وہ کیسے رکھتے تھے؟ فرمایا ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ انبیاء علیہ السلام کے روزے ایسے ہوتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک کھجور کا دانہ کھا کر روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ جب کسی نے صحابی سے پوچھا، فرمایا کہ ایک کھجور سے کتنا گزارا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کھجور کا پتہ اور اس کھجور کی قدر اس وقت آئی جب یہ کھجور بھی نہیں رہی، بلکہ خالی ہڈیاں اور جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس کو چوس کر پانی پی لیتے تھے، اور اس کے باوجود روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا۔ اس لیے اس ایک مہینے کی مشقت کر لو
اللہ جل شانہ کیا دے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من جاءہ، فرمایا کہ جو اللہ جل من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لے کر آؤ گے اللہ 10 گنا اجر دے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے تو یہ 29 30، اور اگر 30 کرو اور یہ 6 36 روزے ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی لے کر آؤ گے 10 گنا دوں گا، تو 30 اور 36 کو 10 سے ضرب دو 360 بن گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھ لے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے ایسے ہے جیسے سارا سال روزہ رکھا، اور جس نے سارے رمضان کے رکھے پھر شوال کے رکھے اس کو اپنا معمول بنا لیا، گویا کہ ساری زندگی اس کی جو ہے وہ روزوں کے ثواب کے اندر گزرے گی۔ اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کی عمر کم رکھی ہے، ثواب بڑھا دیا ہے تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے پہلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی تھی، عمل زیادہ کرتے تھے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کے تھوڑے عمل کا اجر بڑھا دیا، اور رمضان کے اندر حضور نے فرمایا کہ ایک عمل کا جو اثر ہے اور جو اجر ہے اللہ جل شانہ 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس کے باوجود اگر کوئی محروم رہے اور اس جیسی برکتوں سے محروم رہے، رحمتوں سے محروم رہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنا اچھا اللہ نے موسم عطا کیا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کے باوجود بھی اگر کوئی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رمضان کی پہلی رات کے اندر اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور روزانہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے افطاری کے وقت اللہ جل شانہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کے اعلانات فرماتا ہے۔ لہٰذا اتنی زیادہ جو ہے فضیلت والے ماحول کے اندر اور فضیلت والے دن اور رات کے اندر بھی اگر ہم محروم رہیں، اپنے اوقات کو دائیں بائیں نہ کریں، اپنے کاموں کو مختصر نہ کریں، راتوں کو تلاوت نہ سنیں، دن کو خود تلاوت نہ کریں، تراویح کے اندر امام کے پیچھے جو ہے ہم اس کا اہتمام نہ کریں، چند ٹکوں کے لیے، چند تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، کبھی سردیوں کی لمبی راتوں میں دیکھا کرو چوکیدار سارا رات جاگ کر گزارتا ہے، سردی کے اندر گزارتا ہے، مزدور بٹیوں کے اندر کام کرتے ہیں، گرمیوں کے اندر کام کرتے ہیں، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں کہ مہینے کے بعد مجھے چند سکے ملیں گے، چند نوٹ ملیں گے اور اس سے میں اپنا کام چلاؤں گا۔ اس ایک مہینے کی مشقت کے بعد اللہ کیا عطا فرمائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے جو چھوٹی خوشی ہے، لیکن حضور نے فرمایا ایک خوشی عند لقاء ربہ، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت جو اس کو اللہ عطا فرمائے گا، اور اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی اس خوشی کا تم دنیا کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب کسی کو تنخواہ